اس کو بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اس ضمن میں آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ عام طور سے جو ہمارے اس ملک میں بھی رواج ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی مسلمانوں کے اندر جو بڑے پیر صاحب کے نام پر ذبح کر جانور کی دیگیں چڑھ رہی ہیں، بریانی بن رہی ہے، تو اس میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قابل غور مسئلہ ہے کہ دوسری شکل کہ ہم نام تو وہاں پہ نام تو مسلمان جو ہے اللہ کا نام لے رہا ہے، نام تو اللہ کا لے رہا ہے، لیکن نسبت اور تقرب لغیر اللہ مقصود ہے، اللہ کے غیر کا تقرب مقصود ہے۔ یا اس نے نظر مانی ہے 11ویں شریف آئے گی تو ہم یہ کام ہو جائے گا تو ہم بکرا ذبح کریں گے اور بریانی بنا کے کھلائیں گے، تو اب چونکہ نسبت لغیر اللہ ہے، تقرب لغیر اللہ مقصود ہے، تو اس کی وجہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت وہ بھی آ جائے گا، وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت وہ بھی آ جائے گا کہ اس وجہ سے اس ذبیحے کو بھی کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ لہذا ایسی دعوتوں میں ایسے گوشت کو کھانا، جیسے کہ فرمایا جیسے مردار کو نہیں کھا سکتے، خون کو نہیں کھا سکتے، ایسے ہی ہم اس جانور کو بھی نہیں کھائیں گے جس جانور کو اللہ کے غیر کے تقرب اور اس کے شرف و بزرگی کی نسبت پر اور اس سے نظر پر ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کو جانور کو بھی نہیں کھا سکتے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت وہ بھی آتا ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسری شکل یہ ہے کہ پہلے بہت سے لوگ جو غیر مسلم ہیں، مشرکین، اللہ کے غیر پر مورتیوں کے نام، کسی کے نام، مورتیوں کے نام یا کسی شخصیت کے نام وہ بھی جانور چھوڑ دیتے ہیں، گائے چھوڑ دیتے ہیں، بکرا چھوڑ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے نام پہ چھوڑ دیا۔ تو نام پہ چھوڑ دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا نہیں سکتے، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کو چھٹا چھوڑ دیا، تو ان کے چھوڑ دینے سے وہ جانور کھانا حرام تو نہیں ہوگا، لیکن اب اس کو ہم پکڑ لیں اور ذبح کر لیں تو یہ جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک وہی سمجھا جائے گا جس نے چھوڑا ہے۔ ہاں، لیکن ایسے جانوروں کو کیا کرتے ہیں کہ وہ پجاریوں کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ کی ملکیت میں آپ جو چاہو کرو، تو وہ اگر بیچ دیں تو خرید کے ذبح کر سکتے ہیں اور حلال طریقے پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کو ایسے خرید کے ذبح کر، کیونکہ ہم اگر اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہاں صاحب چونکہ اس نے چھوڑا ہے لہذا یہ بھی اسی کے تحت ہے، تو گویا ہم نے اس کی تائید کیا کہ گویا کہ اللہ کے غیر پہ چھوڑ سکتے ہیں، تو گویا تائید ہو جائے گی، تو لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے یہ مشرکانہ کام کیا ہے، لیکن یہ لغو ہے، اس کے یہ عمل کرنے کی وجہ سے جب کوئی اس کو بیچ دے تو ہم خرید کے اس کو ذبح کر سکتے ہیں، وہ ہمارے جائز ہے۔ اسی کے تحت ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے غیر کے علاوہ وہ غیر کی نسبت پر جو چیز ہو رہی ہو وہ ہمارے لیے حلال نہیں، اس میں وہ چیز بھی آ جائے گی، ذبیحہ تو بالکل صریح طور پر آ گیا، ذبیحہ جس کو ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ چیز بھی آ جائے گی جو اللہ کے غیر پر ہم تقرب کے لیے چڑھاوے، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور تقرب کو حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے کی شکل میں چڑھاتے ہیں۔ مثلا مندروں وغیرہ میں جو چڑھاوے لے جاتے ہیں، وہ چڑھاوا چونکہ اللہ کے غیر کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا، لہذا وہ بھی اس کے تحت وہ بھی آ جائے گا، اہل بہ لغیر اللہ کے تحت وہ بھی آ جائے گا، لہذا اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وہ چیزیں وہ مٹھائی اور وہ مٹھائی وغیرہ بھی جو مٹھائی ہم اللہ کے غیر کے تقرب حاصل کرنے کے لیے مزاروں پہ چڑھاتے ہیں، بہت سے مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں مزاروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جیسے وہاں مندروں میں چڑھاتے ہیں کسی بزرگ کی قبر پر، مزار پر، تو وہ بھی جو ہے اللہ کے غیر کے تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے، لہذا اس سے بھی اس آیت کے نقطۂ نظر سے ہمیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، تو اس میں ہمیں یہ آج کل کے جو موجودہ وقت میں یہ مشرکانہ رسم جاری ہے۔ اور اچھا، اس میں ایک بات اور آتی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے، بہت سے لوگوں نے سوال کیا بھی کہ جو 11ویں کے موقع پر ہر آدمی ذبح نہیں کرتا ہے بلکہ گوشت خرید کے لاتا ہے اور بریانی بنا دیتا ہے، گوشت کہیں سے خرید کے لایا، 10 کلو 5 کلو لایا اور بریانی بنا لیا،
تو ظاہر بات ہے وہ تو اللہ کے غیر کی نسبت پر ذبح نہیں ہوا، اس نے تو ذبح کیا اللہ کا نام لے کر، تو ٹھیک ہے، اس صورت میں وہ تو لغیر اللہ نہیں کہلائے گا، لیکن اللہ کے اس صورت میں وہ حرام نہیں کہلائے گا، لیکن اس وجہ سے پرہیز ضرور کرنا چاہیے چونکہ وہ ایک بدعت ہے جو جس کا نہ کوئی ثبوت قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا اس وجہ سے ہمیں اس بدعت سے بچنا چاہیے۔ گویا ہم کھا رہے ہیں، جا کے شریک ہو رہے ہیں یا ہم خود کر رہے ہیں تو ہم نے تائید کر دیا، ہم نے ان کی تائید کیا کہ آپ کا عمل صحیح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ جب تم کسی منکر کو، گناہ کو کرتا ہوا دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ ہاتھ سے روک دو۔ ہاتھ سے اگر روکنے کی طاقت، جیسے ہم اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے گھر والوں کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں وہاں ہاتھ سے روکیں، یا اس کے علاوہ جہاں بھی جو کچھ اقتدار اللہ نے ہم کو دیا ہے اگر تو ہاتھ سے روکیں۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فساد ہو سکتا ہے، بات بڑھ سکتی ہے، تو زبان سے روکیں، زبان سے سمجھائیں بھئی ایسا مت کرو، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، ایسا مت کرو تم، تو اس سے ہم اس کو سمجھائیں بجھائیں، روکیں۔ اور فرمایا جہاں ایسا لگتا ہے کہ زبان سے کہنا بھی بیکار ہے اور یہاں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا یا ہم کو نقصان ہو سکتا ہے، جانی خطرہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے، تو فرمایا کہ آگے کیا فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا سمجھے، اگر یہ بھی استطاعت نہیں تو دل سے برا سمجھے، اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب کیا ہوا کہ ایسی جگہ پر شرکت نہ کرے، ایسے کھانے میں شرکت نہ کرے، ایسی تقریب میں، ایسی پارٹی میں جائے نہ جہاں پر اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہو، جہاں کوئی بدعت و خرافات کو کیا جا رہا ہو، یا ایسی شادی وغیرہ جہاں بھی جو بھی منکرات ہو رہے ہیں، جہاں پہ کھلم کھلا اللہ کی احکام کو پامال کیا جا رہا ہو، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو فرمایا کہ آخری درجہ ہے کہ اگر ہم زبان سے نہیں منع کر پاتے تو دل سے برا سمجھیں، اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب کہ ایسی پارٹیز میں اور ایسے ماحول میں، ایسی تقریبات میں ہم شرکت ہی نہ کریں۔ دل سے برا سمجھنے کا مطلب ہے، اور دل سے دعا بھی کریں اللہ اس کو ہدایت دے، سمجھ دے، فرمایا۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک بات جو تیسری شکل کہی گئی تھی کہ جو جانور وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں تو کسی بت کے نام سے، تو وہ بھی حرام ہے، وہ تو حرام کر رہا ہے بیچارہ، جو مشرکین ہیں وہ تو شرک کرتے ہیں، وہ تو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان بھی مزاروں کے نام سے مرغا چھوڑ دیتے ہیں، مرغا چھوڑتے ہیں، بکرا چھوڑ دیتے ہیں، کالا مرغا، کسی نے کہا کالا مرغا چھوڑ دو ان کے نام، پھر صاحب نے کہہ دیا اب کالا مرغا، اب وہ چھوڑا کیا، اب وہ مجاور صاحب کی نظر ہو جاتا ہے، مرغا وہاں چلتا ہے پھر۔ تو بہرحال ہم نے جو مرغا چھوڑا، یہ چھوڑنے والا یہ مشرکانہ کام کر رہا ہے، یہ مشرکانہ کام کر رہا ہے۔ اب مجاور صاحب بیچ کر کے پیسہ کھائیں تو ٹھیک ہے، اب جو خرید لیا وہ تو بسم اللہ کر کے کھائے گا تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ مشرکانہ کام کر رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ شرک کے بارے میں اللہ شرک کی معافی کسی بھی حال میں نہیں کرے گا، کسی بھی حال میں نہیں کرے گا۔ عمل میں کوتاہی تھوڑی بہت خدا نخواستہ ہو گئی تو اللہ آپ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دے گا، یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف فرما دے۔ فرمایا اب اس ضمن میں آگے اللہ کیا فرماتا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس بات میں یہ ضرور رکھیں، اس میں بہت سے ہمارے وہ بھائی جو اس عمل کو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لیجیے صاحب بزرگوں کی توہین کر دیا، بزرگوں کی توہین کیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کرتے ہیں، بڑے پیر کے نام۔ حالانکہ بزرگوں کی توہین نہیں ہے، بلکہ کہ بزرگوں کی توہین تو اس حال میں ہو رہی ہے، اللہ کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ توہین کر رہا ہے، وہ اللہ کے مقام کو نہیں جانتا۔ اور پھر فرمایا کہ خود ان کے منصب اور ان کے مشن کے بھی خلاف کر رہا ہے، اس اعتبار سے ان کی بھی توہین کر رہا ہے، ان بزرگ کی بھی توہین کر رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مشن کو پامال کر رہا ہے۔ ان کا مشن کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ تو یہ تھا، بے شک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ تو ایسے اللہ کے ولی تھے اور ایسا توحید میں ایسے کامل تھے کہ ان کے نزدیک تو فرمایا کہ اللہ کے غیر سے مانگنا،
اللہ کے غیر سے مانگنا، فرمایا کوئی فاعل حقیقی نہیں ہو سکتا، کوئی ذات مؤثر نہیں ہو سکتی اللہ کے بغیر، اللہ کے چاہے بغیر۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کے غیر سے مانگنا ایسا ہے، ایسا بیوقوف ہے مانگنے والا، مزاروں سے مانگے یا ان سے مانگے کہ ان کے توسط سے کچھ کام بن جائے گا، یا اللہ کے غیر سے کسی کے سامنے مانگے، کسی سے مانگے، کسی بھی چیز ہم امید لگاتے ہیں، کسی شخصیت سے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے اور دنیا کے دوسرے اسباب سے امید لگاتے ہیں، تو فرمایا وہ ایسے ہی احمق ہے جیسے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بیچارہ جو پکڑ کے گرفتار کیا گیا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی لگا دی گئی اور اس کے کانوں کو بھی بند کر دیا گیا، اس کی زبان کو بھی بند کر دیا گیا کہ وہ زبان سے بول نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، پیر کے قدم آگے بڑھا نہیں سکتا۔ اب ایسا آدمی کتنا معذور ہے بیچارہ۔ ایسے فرمایا کہ اللہ کے غیر سے امید لگانے والا ایسے ہی ہے جیسے اس بیچارے ایسے مفلوج آدمی سے امید لگائے ہو کہ صاحب آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، آپ کچھ کر دو۔ ایسے ہی کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فتح الغیب غالباً کتاب ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ کیسا تھا؟ اللہ کے غیر۔ فرمایا ایک دفعہ ان کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی اور ان سے کہا کہ حضرت ہمارا شوہر جو ہے، میں اتنے حسین و خوبصورت ہوں اور میرے ہوتے ہوئے میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، لہذا آپ فتویٰ دے دیجئے کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے کہا بھائی یہ میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں، تو اللہ نے اجازت دی ہے، اس شرائط کے پورا کرتے ہوئے اگر دوسرا نکاح وہ کر رہا ہے، انصاف کر سکتا ہے، اس کے خرچ کو، نان و نفقے کو برداشت کر سکتا ہے، تو اجازت ہے اس کو، تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں، میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں، یا کوئی کیسے فتویٰ دے سکتا ہے جب اللہ نے خود قرآن میں صریح طور پہ فرما دیا۔ تو کہا نہیں حضرت آپ دے دیجئے، آپ فتویٰ دے دیجئے کہ کیونکہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ میری خوبصورتی کو ایسی خوبصورت بیوی کو پانے کے باوجود دوسری طرف اس کے لیے دیکھنا جائز ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ حضرت نے جب کہا کہ نہیں میں فتویٰ کیسے دے سکتا ہوں، تو اس نے کہا، اس عورت نے کیا کہا، کاش کی شریعت میں جائز ہوتا کہ میں آپ کو غیر محرم اپنی شکل دکھانا آپ کو، تو میں اپنا نقاب ہٹاتی، آپ میری شکل دیکھ کر آپ یہ کہہ دیتے کہ ہاں جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اس کو دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت اسی وقت یہ سن کر بیہوش ہو کر گر گئے۔ سنیے جو قابل توجہ بات ہے آگے بتا رہے ہیں۔ گر گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی بیہوشی کی بات تھی، حضرت بیہوش ہو کے گر گئے۔ فرمایا کہ دیکھو ذرا تم نے غور نہیں کیا، اس نے کیا کہا کہ دیکھو اس کو اپنی خوبصورتی پر ایسا ناز ہے، کہ اس میں شرکت کسی کی گوارا نہیں کر رہی ہے، دوسرے کی شرکت کو جائز نہیں سمجھتی، کہ مجھ جیسے خوبصورت ہوتے ہوئے دوسرے کو جگہ دینے کا کوئی امکان ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنی خوبصورتی پر اس کو اتنا ناز ہے کہ اس میں دوسرے کی شرکت، دوسرے کو پارٹنر بنانا جائز ہی نہیں سمجھ رہی ہے، وہ نہ اپنے حق میں نہ شوہر کے حق میں۔ تو جب اس کو اتنا ناز ہے تو اللہ رب العالمین جو حسن و جمال کا پیکر ہے، تمام قدرتوں کا مالک ہے، اللہ ذوالجلال، وہ مطلق العنان حکومت کا مالک ہے، وہ حسن و جمال کا پیکر، جو ساری دنیا کو جس نے حسن تقسیم کیا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، وہ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ کے غیر کے سامنے کوئی جھکے، اللہ کے غیر کے نام کی دہائی دے، اللہ کے غیر کی اطاعت کرے، اللہ کے غیر سے امید لگائے، وہ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کہا میں یہ سوچ کر بیہوش ہو گیا۔ ان کی اللہ کی محبت اور تعلق ان کو دیکھیے کہ یہ تصور ان کے دل میں آیا، اس وجہ سے وہ بیہوش ہو گئے۔ یہ ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا یہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے نزدیک حنبلی مسلک پہ عمل کرنے والے، جن کے نزدیک نماز کو جان بوجھ کے جس نے چھوڑ دیا اس کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو، وہ ایمان سے نکل گیا، نماز جنازہ بھی مت پڑھو، بلکہ ایسے ہی اس کو قبر میں ڈال دو، مٹی برابر کر دو، اونچی برابر کر دو۔ ان کے نزدیک یہ ہے۔
تو فرمائے یہ ان کا کاش کہ ہمیں جو ان کا صحیح جو ان کا مسلک تھا اور جس بات کی انہوں نے دعوت دیا اور جس مشن کو لے کر کے آئے عام کیا، کاش کہ ہم اس کو اپناتے اور خود بھی اپناتے اور امت کو اسی رخ پر لاتے، ان کے مشن کو ہم آگے بڑھاتے اس طریقے سے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔